فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 29 تا 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ثم لیقضوا، پھر دور کرو، تفافہ، اپنے سے میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُ، اور پورا کرو اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کرو، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا، ذَلِكَ، یہ چیزیں، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرے گا، حرمات اللہ، اللہ کی حرمت کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بس یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے مویشیوں کو، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑھ کر سنائے جائیں تمہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو تم گندگی سے، مِنَ الْأَوْثَانِ، جو گندگی بت ہے، وَاجْتَنِبُوا، اور بچو تم قول الزور، جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہو، وَمَن یشرک، اور جس شخص نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ، خَرَّ، گرا وہ، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیا اسے پرندوں نے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا دور گڑھے میں پھینک دیا اسے، یا اڑا کر لے گئی اسے ہوا، فی مکان سحیق، گہری جگہ میں، یا اڑا کر لے گئی ہوا گہری
جگہ میں ذالک یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ومن يعظم اور جس شخص نے تعظیم کی شعائر اللہ اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا تو بے شک وہ من تقوی القلوب دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے، لکم فیہا تمہارے لیے اس میں منافع منافع الی اجل مسمن مقررہ مدت تک، ثم محلھا پھر حلال کرو انہیں الی البیت العتیق پرانے گھر کے پاس۔ پچھلے سبق میں اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور جب انہوں نے تعمیر کر لیا تو پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ کے گھر کا حج کا لوگوں میں اعلان کرے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اونچے ٹیلے پر چڑھ کر، اور اللہ نے ہر اس روح تک اس آواز کو پہنچایا کہ جس نے دنیا میں پیدا ہونے والی انسانیت جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہو چکی، ہو رہی یا ہوگی، ان سب تک اس اعلان کو میرے رب نے پہنچا دیا۔ جب وہ اعلان پہنچا تو کسی نے ایک مرتبہ کہا لبیک، کسی نے 2 مرتبہ کہا، کسی نے سینکڑوں مرتبہ کہا، تو جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اللہ کے گھر میں حاضری وہ اتنی مرتبہ دیتا ہے، اور وہ اس اعلان کا جواب ہوتا ہے، اس اعلان کی بنا پر اس کی حاضری ہوتی ہے جو اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جب یہ اعلانات ہو چکے اس کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے دور دراز سے، ہر لاغر، دبلی پتلی کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر، پیدل چل کر دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم میں تمہارے لیے نفع ہے، دنیاوی نفع بھی ہے اور اخروی نفع بھی ہے، دینی نفع بھی ہے اور دنیاوی نفع بھی ہے۔ دینی نفع تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ حاجی کے، عامر کے درجات بہت بلند فرما دیتے ہیں اور گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دنیاوی نفع یہ دینی بے شمار نفعوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نفع یہ کہ ہر شکل، ہر رنگ، ہر بولی رکھنے والا انسان حرم شریف میں حاضر ہوتا ہے۔ کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے، کوئی جنوب سے آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی پیدا کردہ یہ ساری مخلوق مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گے، مختلف بولیاں آپ کو نظر آئیں گی، مختلف مزاج آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قد و قامت والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، تو آپ اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ایک ساتھ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع، اس میں آپ
ہر ملک والے سے حال احوال لے سکتے ہیں، ان کے اسلام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان کے رہن سہن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، دینی فکر کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں، تو آپ یہ ساری باتیں وہاں کر سکتے ہیں، حال احوال لے سکتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے درد میں غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب جس طرح کے آپ فلسطین نہیں جا سکتے، فلسطین کے مسلمان کتنے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہوں، سوڈان نہیں جا سکتے، سوڈانی مسلمان کتنے حرم شریف میں حاضر ہوتے ہوں گے، برما نہیں جا سکتے، برما کے کتنے مسلمان حرم شریف میں حاضر ہوتے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر بے شمار مسلمانوں کا ہجوم کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، اور لوگ ہر ملک سے، ہر رنگ کے، ہر بولی کے وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کا ملنا ان سے آسان ہو جاتا ہے، ملاقاتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، مسلمان کے درد کو سننا اور اس سے جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کو دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار آپ کے لیے بن جانا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، کتنا عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا، کتنے جو ہے نعمتیں اس ملک میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان ساری باتوں میں غور کرنے سے آپ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا درد اور غم آپ اس میں برابر کے آپ کا شریک ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جسد الواحد، ایک جسم کی طرح، کہ سر میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرے، آنکھ میں تکلیف ہو پورا وجود محسوس کرے، تو اللہ پاک نے جسد واحد کی طرح تمام مسلمانوں کو بنایا ہے۔ تو اس درد کا احساس پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کے، ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، آپ اس غم میں شریک ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے، ان کا حق میں فریاد تو اللہ جل جلالہ سے کر سکتے، تو دنیاوی نفع بھی ہے اور اخروی نفع بھی ہے۔ اور پھر فرمایا ذکر کرو اللہ کے نام کا، مقررہ دنوں میں، حج کے دنوں میں ساری تفصیل بیان کی جا چکی، اور ان چیزوں پر جن پر اللہ نے، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، بہیمۃ الانعام، مویشی جانوروں میں سے 4 ٹانگوں والا جانور، یعنی اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ سارے جانور حلال، اور ان کی جنس سے جو ہیں جن کی اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کی، کہ انہیں ذبح کرنے سے تمہارے لیے وہ حلال ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے کھانا حلال جائز ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لینے سے وہ جانور حلال۔ فَقُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ تم ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اپنے ساتھ ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر فرمایا جب تم قربانی کا جانور ذبح کرو پھر اپنی نظریں پوری کرو، جب تمہارا حج پورا ہو گیا، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، جب تم اپنا حج پورا کر لو، اب کتنے دن گزر کے احرام کی حالت میں تمہارے لیے اپنے جسم کو میدنا، مل مل کر نہانا جائز نہیں تھا کہ بال ٹوٹ جائیں گے، تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، کراہت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اب جب آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، تو اب اپنے جسم سے میل کچیل کو، جو جسم کو نہ ملنے کی بنا پر آپ پر چڑھ چکا تھا، اچھی طرح سے اس میل کچیل کو دور کر لو۔ پھر فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پورا کرو اپنی نظروں، جو تم نے نظریں مانی تھی کہ اللہ نے اگر اپنے گھر کا ہمیں دیدار کرا دیا، وہاں کی حاضری ہو گئی، تو میں اتنے عمرے کروں گا، میں اتنے حج کروں گا، اتنے عمرے کروں گا۔ تو اب جتنی تمہارے اندر جذبات تھے، تم نے جتنی نظریں مانی ہیں، اب وہ پورا کرو، جتنے حج کرنے کا ارادہ، عمرے کرنے کا ارادہ کیا، اتنے عمرے کرو، جتنے طواف کرنے کا ارادہ کیا، اتنے طواف کرو۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اب تم اپنی کی ہوئی نظروں کو پورا کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کرو، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا۔ عتیق بیت اللہ کو کیوں کہا گیا؟ 2 وجہ سے۔
نمبر 1 یہ سب سے پرانا گھر ہے زمین پر سب سے پہلا اور پرانا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اور عتیق کہنے کی دوسری وجہ کیا؟ عتیق کا معنی ایک تو آتا ہے پرانا اور دوسرا کیا آتا ہے؟ آزاد کردہ۔ غلام کے لیے عتیق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر کفر سے آزاد ہے، مشرکوں سے آزاد ہے، شرک سے آزاد ہے۔ اللہ پاک نے ان پلیدگیوں سے، ان ناپاکیوں سے اس کو مشرکوں کے شر سے اللہ پاک نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے بھی بیت اللہ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ فرمایا ذالک، یہ سارے احکامات جو اللہ نے تمہیں دیے، تمہیں چاہیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ رب العزت کی حرمت کی تعظیم کرو، یعنی اللہ کے گھر کا، اللہ کے رب العزت کی حرمت کی جگہوں کی تعظیم کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاعر اللہ میں بہت ساری چیزیں بتلائیں، جن میں بنیادی چیزیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرمائی کہ سب سے بڑی اور نمایاں چیزیں جن کی تعظیم آپ پر سب سے پہلے لازم ہوتی ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 کعبۃ اللہ، نمبر 3 اللہ کی ذات۔ نبی، کعبۃ اللہ، اللہ کی ذات، یہ اور قرآن کریم، نبی، قرآن کریم، کعبۃ اللہ اور اللہ کی ذات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم۔ پھر اس کے علاوہ صفحہ مروہ بھی ہے، صفحہ مروہ بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد درجہ بدرجہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو شعائر اللہ میں آتی ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے آتی ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یا اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے لے کر جاتے ہیں، وہ بھی شعائر اللہ میں آتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے آتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا جتنے بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعظیم کو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بس یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، پھر فرمایا حلال کیا گیا تمہارے لیے مویشیوں کو۔ انعام میں تمام حلال کردہ جانور آ گئے، اور پھر فرمایا کہ جانوروں میں بھی وہ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، پڑھ کر سنائے جائیں کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، جن کے حلت کی نشاندہی کر دی جائے، انہی جانوروں کو تم کھا سکتے۔ لیکن ان جانوروں میں بھی وہ جانور جن پر تم اللہ کا نام لے سکتے، اللہ کا نام لے کر جن کو ذبح کرو۔ لیکن وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جا سکے، وہ کسی وجہ سے اللہ کا نام نہ لیا جا سکے، تو ایسے جانور تمہارے لیے حلال نہیں رہتے، چاہے وہ وجود کے اعتبار سے حلال ہے، لیکن جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ پھر حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اب وہ ایسے جانور کون سے ہو سکتے؟ میرے رب نے 6 پارے کے اندر ان کی تفصیل بیان فرمائی سورہ مائدہ میں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تمہارے لیے مردار۔ حلال تھا، گائے حلال تھی، بھینس حلال تھی، بکرا حلال تھا، اونٹ حلال تھا، ہرن حلال تھی، لیکن وہ مر گئے تو مرنے کی حالت میں تم انہیں کھا نہیں سکتے۔ مردار کو تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر والدم، اور وہ خون جو ان کے اندر سے نکلتا ہے جب ذبح کرتے ہیں، وہ خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ تم وہ خون پینا شروع کر دو، کھانا شروع کر دو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جن پر اللہ سے غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اللہ کے غیر کا نام غیر کے لیے وقف کیا گیا، اللہ کو چھوڑ کر، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جس طرح کا آپ دیکھتے ہیں درباروں پر، پیروں کے نام پر بہت سارے جانور جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ آزاد کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہو، آپ سڑکوں پر پھر رہے ہوتے کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی گائے، فلاں جو ہے دربار کی گائے، فلاں پیر کی گائے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام پر نامزد کر کر جانور کو چھوڑ دینا، تو ایسا جانور بھی کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
ایسے جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ اپنے نام کے سوا کسی اور کے نام کے لیے وقف کردہ چیز کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی چیز کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں قربان کرو، چھوڑو تو اللہ کے نام پر ہو، اللہ سے غیر کے نام پر نہ ہو۔ پھر فرمایا والمنخنقات، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا جائے رسی کے ذریعے یا زنجیر کے ذریعے اور گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ اس کے وجود کے اعتبار سے نفس کے بھی نفس ہی وہ حلال تھا، لیکن گلا گھونٹ کر مر گیا، بکرا مر گیا، وہ بیل مر گیا، اونٹ مر گیا، رسی سے گلا گھٹ گیا یا پھر زنجیر سے کسی بھی چیز سے گلا گھونٹ دیا گیا، تو وہ جانور پھر حرام ہو گیا، حلال نہیں رہا۔ ہاں گلا گھونٹا لیکن سانس باقی تھی، اپنے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا، پھر حرام، پھر حلال ہے۔ لیکن اگلا گلا جو ہے گھونٹ کر وہ گھٹنے کی بنا پر وہ مر گیا، پھر وہ حلال نہیں ہے، پھر وہ حرام ہو گیا۔ والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا، جس کو چوٹ لگی اور وہ مر گیا تو اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور ایسا جانور جو کسی جگہ سے گر کر مر گیا اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور ایسا جانور جن کے اندر جس کو جانور اچک کر لے جائے، جس کو جانور اچک کر لے جائے، اونچی جگہ سے گر جائے یا اچک کر لے جائے، جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں، مرغی کو اٹھا کر لے گئے یا ایسے جو عقاب بڑے بڑے پرندوں کو بھی، حلال پرندوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں جو ہے باز وغیرہ، تو جانور پرندے جن کو اٹھا کر لے جائے یا جانور شیر چیتا کسی بھی حلال جانور کو اٹھا کر لے جائے اور آپ اسے ذبح نہ کر سکے، وہ اسے حال میں مر جائے، اس کا کچھ گوشت اس نے کھا لیا، کچھ بچا، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یا پورا جانور بچ گیا لیکن اس کو زخمی ہونے کی بنا پر وہ مر گیا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہیں کیا تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں اگر آپ نے وہ جانور بچا، پرندہ بچا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر، ابھی وہ مرا نہیں، اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو وہ پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائی کہ جن پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور تمہارے لیے حلال۔ پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچو تم گندگی سے۔ گندگی کیا ہے؟ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی۔ لوگ جو ہے بتوں کے نام پر بہت سارے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ فرمایا بتوں کی پوجا پاٹ سے بھی بچو، یہ گندگی ہے، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے سے بھی بچو، یہ بھی گندگی ہے۔ تم وہ گند کھاؤ گے اگر ان کے نام پر تم ذبح کرو گے، اور بتوں کے ذات، بتوں کو رب کی ذات سے بعد افعال میں شریک نہ کرو، یہ تو مورتیاں ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشی ہوئی بت ہیں، مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، لہٰذا اس گندگی سے تم بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے بچو۔ آج ہر شخص کے زبان پر جھوٹ ہوتا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، چیز خرید رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کہیں پر سفر کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، فون پر جھوٹ، عملی زندگی میں جھوٹ، تو جگہ جگہ قدم قدم پر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس کی بھرمار ہو چکی ہے۔ آپ کی کوئی چیز جھوٹ بولے بغیر آپ بیچتے نہیں ہو، آپ جھوٹ بولے بغیر کوئی چیز خریدتے نہیں ہو۔ تو میں نے تو اتنے کی مجھے فلاں جگہ سے مل رہی تھی، آپ مجھے اتنی مہنگی دے رہے ہو، جبکہ پیچھے سے آپ نے کسی سے ریٹ نہیں دیا، آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ میں نے فلاں جگہ سے اتنا ریٹ معلوم کیا، اتنے کی تھی، جبکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ آپ چیز سستے میں خریدنے کے لیے بائر کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں نے فلاں جگہ سے ریٹ لیا، فلاں جگہ سے ریٹ لیا، فلاں جگہ سے ریٹ لیا، مجھے اتنے کی پڑ رہی تھی، اتنے کی مل رہی تھی، اور جبکہ آپ نے کہیں سے ریٹ لیا ہی نہیں، قیمت پوچھی نہیں، تو آپ جھوٹ بول کر خرید رہے ہو تاکہ وہ سستی دے دے، اور بیچنے والا بھی جھوٹ بول کر دے رہا ہے کہ میں نے تو اتنے کی خریدی تھی، اتنے کی دے رہا ہوں، جبکہ اتنے کی خریدی نہیں، جتنے کی بتلا رہا ہے۔ تو بات بات پر جھوٹ، قدم قدم پر جھوٹ۔ میرے رب نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو جھوٹ سے، بچو جھوٹ سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ شرک نہ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی غیر کو شریک نہ کرو، وحدہ لا شریک۔ فرمایا ومن یشرک باللہ، اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، پھر میرے رب نے دیکھو کتنی زبردست قسم کی مثال دی۔
جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، معلوم ہے وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا گویا کہ خَرَّ، فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، فرمایا کہ گرا وہ من السماء، آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اچک لیا اسے پرندے نے، پھر اچک لیا اسے پرندے نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آسمان سے گرنا یعنی توحید سے وہ گرا، آسمان یہ توحید ہے، اور گرنا زمین پر، اور پھر اچک لیا پرندے نے، اور پرندے سے مثال یعنی اچکنے کی کہ ڈھونگی مولویوں نے اچک لیا، ڈھونگی پیروں نے اچک لیا، ڈھونگی لوگوں نے اچک لیا کہ ان کو ان کے ایمان کو خراب کر دیا، بدعات کی طرف انہیں لگا دیا، خرافات کی طرف انہیں لگا دیا۔ جو 2 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کو خراب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے غیر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، بہت سارے ڈھونگی لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے۔ 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر درباری، تو بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ تو اچک لیا ان لوگوں نے، کفر پر لگا دیا، بدعت پر لگا دیا، خرافات پر لگا دیا، اسے گمراہی کی طرف اسے لے کر چلے گئے، توحید سے انہیں دور کر دیا۔ تو آسمان توحید، پرندے ڈھونگی لوگ جنہوں نے ان کے ایمان کو خراب کر دیا، ایمان کو خراب کر دیا، خرافات میں ڈال دیا، بدعات میں ڈال دیا، تو فرمایا ان پرندوں نے اچک لیا۔ پھر فرمایا یا پھر او تحوی بہ الريح، ہوا اسے اڑا کر لے گئی، فی مکان صحیح، اور دور کسی گہری جگہ میں اسے گرا، گہری جگہ میں اسے گرا دیا، فتنوں نے اسے جکڑ لیا اور بہت گہرے گڑھے میں اسے لے جا کر پھینک دیا، جب نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے۔ یعنی کفر کی شرک کی گہرائیوں میں لے گئے وہ فتنے، اور انہوں نے اسے اتنے گہرائی میں ڈال دیا، پھینک دیا کہ اب کفر سے نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے، بدعات سے نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے، خرافات سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہ سکے، اتنا گہرائیوں میں جا گرا، اتنا گہرائیوں میں جا گرا۔ تو وجہ کیا؟ توحید سے دور ہو گیا، شرک کے قریب آ گیا، حق سے دور ہو گیا اور بدعات کے قریب ہو گیا، اور حق کو ٹکرا دیا، باطل کو قبول کر دیا۔ تو آسمان حق اور دنیا کے اندر ڈھونگ اور فساد، شرک، یہ نہ حق کو قبول کرو نہ حق سے بچو، اللہ کی توحید کے پرستار بن جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے بن جاؤ، بدعات سے، خرافات سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ ایمان اسلام کے تحفظ کے ساتھ آپ دنیا سے جاؤ، نہ یہ کہ کفر و شرک کو لے کر دنیا سے جاؤ۔ فرمایا کہ ذالک، یہ ساری باتیں اللہ کے احکامات، اللہ کی بتلائی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا ان کو قبول کرو، حق کو قبول کرو، حق کے راستے پر چلو اور باطل سے بچو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک یہ تو دلوں کے تقوی کی وجہ سے، دلوں کے تقوی کی وجہ سے، دل میں جتنا رب کا ڈر ہوگا، جتنا خوف ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی بتلائی باتوں کو قبول کرے گا، اور دل میں تقوی جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی وہ حق سے دور بھاگے گا، قرآن سے دور بھاگے گا، رسالت نبی سے دور بھاگے گا، آخرت سے دور بھاگے گا۔ تو جو بھی شخص دینی اعتبار سے جتنا پرعزم ہے، دینی تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، تو دل ان کی تقوی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے دل میں رب کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں ان تمام احکامات میں تمہارے لیے نفع ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ مدت تک، ثُمَّ مَحِلُّهَا، یعنی یہ جانور ہیں جو قربانی کے، ان میں اللہ نے بہت سارے فائدے رکھے، بہت سارے، گوشت بھی ان کا کھاتے ہیں، تقرب تمہیں اللہ کا اس میں مل جاتا ہے، آخرت میں درجات تمہیں اس کے مل جاتے ہیں، نیکیاں تمہارے بالوں کے بقدر تمہیں مل جاتی ہیں، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے عوض تمہیں عظیم جنت کے اندر درجات عطا فرمائیں گے، رضاعت نصیب فرمائیں گے، تو نفع ہی نفع ہے، اور دنیاوی نفع یہ
گوشت کھانا تمہارے لیے جائز، اس کے چمڑے سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز، اس کی جو ہے اس کے پاؤں میں جو تم نے کڑے ڈالے اور کلادہ ہار جو اس کے گلے میں ڈالا ان سے نفع حاصل کرنا تمہارے لیے جائز، یعنی اس کو صدقہ کر دینا، کسی غریب کے فقیر کے وہ کام آئے ایک مقررہ مدت تک، ثم محلها الى البيت العتيق، پھر یہ حلال ہوں گے۔ اب تک پابندیاں تھی، جب قربانی کا دن آیا تو تم نے اس کو حلال کر دیا اور قربانی کرنے کے ساتھ تمہارا حج مکمل ہو گیا اور قربانی حاجی کے لیے کرنا کہاں جائز؟ الی البیت العتیق، بیت اللہ کے پاس، حرم شریف میں قربانی تمہارے لیے کرنا جائز، حرم شریف سے باہر تمہارے لیے قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو بیت اللہ کے لیے عتیق کا لفظ 2 مرتبہ آیا، شروع میں آیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے، اور آخر میں آئے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اللہ کا یہ گھر ہے بیت اللہ، اس کو عتیق بھی کہا گیا کہ اللہ نے کفر سے شرک سے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ پاک نے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ کو بنا دیا، تو اس وجہ سے اس کو عتیق کہا گیا۔ جس طرح اللہ نے بیت اللہ کو کفر سے شرک سے پاک رکھا، صاف رکھا، اے ایمان والے تم بھی اپنے دلوں کو کفر سے شرک سے گمراہی سے بدعات سے ہر طرح کی خرافات سے اپنے دل کو اپنے من کو اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھو، پاکیزہ رکھو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ جگہ پالے، اللہ کے توحید جگہ پالے، اللہ کی ذات جگہ پالے۔ اس دل کے اندر ایک ہی جگہ ٹھہر سکتی ہے، یا تو کفر کو جگہ دے لو یا پھر توحید کو جگہ دے لو۔ توحید کو جگہ دو گے اللہ دنیا تمہاری سوار دے گا، آخرت تمہاری سوار دے گا، لیکن اللہ کی توحید کو تم نے ٹھکرا دیا اور شرک کو تم نے جگہ دے دی تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور آخرت میں عذاب عظیم تمہیں ملے گا، سخت ترین سزا تمہیں ملے گی۔ اللہ سے پناہ مانگو گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو، اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، فلاح ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔